مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے، جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ جنت۔ پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سورۃ آل عمران نمبر 135۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والے سفید رنگ کے لذیذ شراب پئیں گے۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی اور اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا کار تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کے سنگریزے موتیوں اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ جہنم۔ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات مطلع فرمائیں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں نہیں اتریں گی بلکہ پیٹ اندر سے حصے سے گل جائیں گے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا آمیز دیا جائے گا۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو کہ منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے۔ جہنمیوں کو تنگ و تاری کوٹریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ جہنم میں کافروں کے وہ کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز
روز سوار کے 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔